بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ حل ہوا ہے اور دوسری طرف عدلیہ کے معاملات کے حوالے سے پے در پے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ جو خطوط لکھے گئے تھے اس میں خطوط کا اضافہ ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کو 16 مئی کو کیمرے پہ طلب بھی کر لیا گیا ہے، یعنی کہ رونمائی ہوگی عمران خان صاحب کی ایک طویل عرصے کے بعد اور منظر عام پر آئیں گے عمران خان صاحب ایک بہت طویل ٹائم کے بعد یا ڈیوریشن کے بعد یا وقت کے بعد یا دورانیے کے بعد۔ اب جو دلچسپ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس کی وجہ یہ کہ اب جو معاملات سامنے آئے ہیں خاص کر کے سپریم کورٹ کے اور پھر لوئر کورٹس کے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کے معاملات، جس میں کہ ایک بابر ستار صاحب نے توہین عدالت کا معاملہ کیا تھا، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ کردار کشی کی گئی ہے مختلف جج صاحبان کی اور ان کی مداخلت کے حوالے سے جو خط تھا اس کے بعد سے ایک کیمپین شروع کی گئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے آج جو ہے معاملے کی سماعت ہوئی۔ محسن اختر کیانی صاحب نے جو ہے اس کے اوپر وہ سماعت کی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ عامر فاروق صاحب، جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں بھی محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا اس کی سماعت ہوئی ہے۔ عامر فاروق صاحب نے طلعت حسین صاحب کو اور مطیع اللہ جان صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں، شو کاز کہیں گے یا نوٹسز طلبی کے جاری کیے ہیں تاکہ وہ آئیں اور وہ اپنا جواب دیں۔ اس پہ حامد میر صاحب کو بھی بلایا گیا ہے کیونکہ وہ ایک معاون صحافی کے طور پر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین تھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی، اس میں عامر فاروق کی سربراہی میں جو بینچ سن رہا تھا اس نے یہ کہا کہ وقاص ملک ایڈوکیٹ اور مطیع اللہ جان طلعت حسین صاحب کو نوٹس جاری کیے ہیں، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں، صحافی حامد میر اور صدر PFUJ کو نوٹس عدالت کی معاونت کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہ جو تھا یہ وہی پروپیگنڈا مہم جو کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جاری کی گئی تھی، چلائی گئی تھی، یہ اس معاملے کے اندر 2 ہفتے کے لیے یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگی۔ ایک بہت ایک اہم سٹیٹمنٹ، یہ ایک مقدمہ تھا، یہ آپ کی گوش گزار ہوا، اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور مقدمہ جو کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کے حوالے سے جو ان کی معلومات تھی وہ لیک کی گئی تھیں، اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب اور جسٹس اعجاز اسحاق خان شامل تھے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل آفس سے کوئی نہیں آیا۔ کیانی صاحب نے یہ سوال کیا توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں، کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ، کچھ ہیش ٹیگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ جج کی کانفیڈینشیل معلومات لیک ہوئیں، یا تو اسٹیٹ کے اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا اسٹیٹ کے اداروں نے اس معلومات کو لیک کیا ہے۔ ISI IB PTA کے کردار کو دیکھنا ہے، یہ اس میں 2 جگہوں پہ، یعنی بابر ستار صاحب نے جو خط لکھا ہے آج ایک اور، اس میں بھی IB ISI اور PTA کے کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، جس پہ اٹارنی جنرل پریس کانفرنس کر کے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ تاہم یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر سب کچھ کہا جائے، کہہ دینا آسان ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، ہم سب اداروں کو نوٹس کر کے رپورٹ منگوائیں گے۔ اب یہ ایک یعنی انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب کی جو بات ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بلا لیں گے، وہ ISI چیف کو بھی بلا سکتے ہیں، وہ مختلف جن کے جو ہیڈز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، جو حساس ادارے ہیں، ان کے سربراہان کو بھی وہ عدالت میں طلب کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے ایک اندیا جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ پیمرا کو بھی نوٹس کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا تھا اور بدنیتی پر مبنی مہم جو ہے وہ چلائی گئی تھی۔ یہ بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک باقاعدہ ایک منظم کیمپین تھی جو کہ جسٹس بابر ستار صاحب اور ان کے خاندان، ان کی فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی۔ اور یہ درست بات ہے کہ جس طرح سے ان کے خلاف ایک کیمپین لانچ کی گئی تھی یا جس طرح سے ایک سوشل میڈیا پہ مہم تھی، اس کے اوپر ان کی تنقید ہوتی ہے، سب پہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف کی جو فیملی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز کی جو ہے وہ لیکس وہ سامنے آئی تھیں، اور پھر اسی طرح سے مختلف لوگوں کے، چیف جسٹس صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کے بارے میں بھی کچھ ڈاکیومنٹس جو تھے وہ سرکولیٹ کر رہے تھے، اور ان کو بھی وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نظر آئے۔ مگر ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو نہیں دیکھا اس طرح سے سپریم کورٹ کے، لیکن اب یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ جو ان کی اہلیہ کے، چیف جسٹس کی اہلیہ کے بارے میں جو معاملات سامنے آئے تھے ان کو بھی یہ
عدالت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دیکھے گی، اور اگر نہیں دیکھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے اور یہ انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا۔ دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں، آج جو ایک اہم جو خط لکھا ہے بابر ستار صاحب نے، جس کے اوپر پھر اٹارنی جنرل صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو مختلف معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ آئی بی اور دیگر جو سارے اہم ادارے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر ان کو سرویلنس کے حوالے سے خط لکھا ہے، کہا گیا ہے کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے فرمایا یہ نہیں سمجھا کہ ایسے پیغامات سے انصاف کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے یہ دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ آڈیو لیکس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس بھی کیا۔ اب انہوں نے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ خط لکھ کے اس میں، یعنی جو خط پہلے سے لکھا ہوگا، بہرحال اس کا جو متن منظر عام پر آیا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کو پیغام ملا ہے کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب بابر ستار صاحب ظاہر ہے وہ پہلے بھی یہ بات نوٹس میں لا چکے ہیں، وہ جو خط 6 ججوں کا تھا اس میں بھی یہ سارے معاملات شامل تھے، اب یہ الگ سے خط آیا ہے اور اس خط کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کی جائے، اور اس میں بھی آئی بی چیف وغیرہ کا نام جو ہے انہوں نے عدالت سرویلنس کے حوالے سے جو نام لیے ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اب اگر اداروں کے نام سربراہوں کے اوپر بلیم آ رہا ہے تو ان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر بلایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اس حساب سے۔ میں صرف آپ کو میں اس پہ اپنا اوپینین آپ کو نہیں دے رہی، میں صرف آپ کو یہ خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ان خطوط کے معاملات کے بعد جو ہے سامنے آئی ہیں۔ اور پھر اٹارنی جنرل جو ہے وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی اہم، اور انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کے معاملات اور حساس اداروں کے ساتھ کچھ معلومات ہوتی ہیں اور اس پہ ضرور بات کی جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ کسی جج کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہو یا اس کو جو ہے ڈرایا دھمکایا گیا ہو یا ان کے حوالے سے یا ان کو روکا گیا ہو۔ تو یہ انہوں نے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جو کہ اب ایک دفعہ پھر جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر یہ ساری جو چیز ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور یہ خطرناک حد تک یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، یہ کیوس کی طرف بڑھ رہی ہیں چیزیں، عدالتوں کے اندر کیوس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا جو مضبوط ادارہ اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی اطلاعات آتی رہی ہیں ماضی میں اور اس کے اوپر بات کی جاتی رہی ہے۔ اسی طرح سے اب عدلیہ کے اندر بھی تقسیم کی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور صرف تقسیم نہیں بلکہ کیوس ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو معاملہ ہے اس کے اوپر یہ نہیں لگ رہا کہ یہ کہا جائے کہ یہ سب معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہیں۔ ایک دھول ہے جو کہ اڑ گئی ہے، ایک اڑا دی گئی ہے، اور ہر چہرہ گدلا ہو گیا ہے، اور ایک طرح سے نظام جو ہے وہ پورا گرنے کے اس کے اوپر ہے۔ یہ ایک اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو کشمیر کے اندر معاملات ہوئے اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں، اور جو عدلیہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اور جو میڈیا کے حوالے سے یا سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلتی ہیں یا جو کردار ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، ابھی کچھ دیر میں کہا جا رہا ہے آج کے دن میں کہ دبئی لیکس بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کے اندر بھی تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے نام آئیں گے، ان کے کردار کے اوپر بات ہوگی، ایک اور طرح کا طوفان جو ہے وہ آنے کو ہے۔ تو یہ سب افراتفری اور کیوس کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، جو بہت انفارچونیٹ ہوگا۔ اچھا، میں اب آتی ہوں آپ کے ساتھ جو آج سماعت ہوئی ہے عمران خان صاحب کو بلانے کے حوالے سے۔ سماعت تو نیب ترامیم کے حوالے سے تھی جو کہ عمران خان صاحب اس میں پارٹی تھے، فریق تھے، اور نیب کی جو ترامیم ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے وہ بہت اہم تھیں۔ اس میں ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سماعت کا جو آغاز تھا اس میں بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان کا خط پیش کیا گیا، وہ اس عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اور جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے سے اپنے دلائل جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ عمران خان جو اس مقدمے میں درخواست گزار تھے اب اپیل میں رسپونڈنٹ ہیں، ان کی یہاں پر نمائندگی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں درخواست گزار عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے، وہ اس مقدمے میں ایک اہم فریق ہے، ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ نیب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حق ہے۔ اینی ویز اس میں تھوڑا سا اختلاف تھا شروع میں، چیف جسٹس صاحب کا بھی، اطہر من اللہ صاحب کا بھی، پھر ایک بریک ہوئی، اس بریک کے بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اطہر من اللہ صاحب کے پیج پہ آئے
اور پھر یہ طے پایا کہ 16 مئی کو عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ترامیم ہوئی تھیں اس ترامیم میں گزشتہ برس 15 ستمبر کو سابق چیئرمین عطا بندیال صاحب جو تھے انہوں نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا تھا، مگر انہوں نے ایک سپریم کورٹ بے نامی کی تعریف کی اور آمدن سے زائد اثاثوں اور بار ثبوت جو ہے استغاثہ پر منتقل کرنے کی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اکثریتی فیصلے میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کیے جاتے ہیں، جبکہ عدالت نے 50 کروڑ کی حد سے کم ختم ہونے والے تمام مقدمات بھی بحال کر دیے اور انہیں احتساب عدالت میں بھیجنے کا حکم بھی دے دیا۔ اب یہ انٹرسٹنگ ہے بہت، اس لیے کہ اگر یہ ترامیم کالعدم ہوتی ہیں جس میں کہ 50 کروڑ کی حد سے کم حد جو ہے اس میں اگر یہ ہوتی ہیں تو پھر تو نہیں، لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب اس میں بینیفیشری نہیں ہوں گے، اور اگر یہ کالعدم ہو جاتی ہیں ترامیم تو وہ بینیفیشری اس میں نہیں ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ یعنی ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے، کیونکہ بہت سارے مقدمات توشہ خانہ کے نیب کے حوالے سے جو ان کے ہیں یا دیگر معاملات ہیں وہ 50 کروڑ سے کم مالیت میں فال کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں چونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ اس کو کالعدم انہوں نے کافی کالعدم قرار دی تھی، اور اس کی بحالی کے لیے یعنی کہ نیب ترامیم جو تھیں اس کے لیے عمران خان صاحب جو تھے وہ اپیل میں گئے تھے۔ تو یہ ایک لیکن اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آئیں گے میڈیا کے اوپر، وہ کتنا بڑا اہم بات ہوگی، کیونکہ 16 مئی کو جب وہ ویڈیو لنک پہ بھی آئیں گے تو یہ براہ راست کارروائی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ جب وہ براہ راست ان کو سنا جائے گا، کیا جائے گا، ایک تو ان کی یہ فرسٹ اپیرنس ہوگی، اور اگر ٹی وی چینلز کو بند کیا جاتا ہے یا اس دن سپریم کورٹ کی کارروائی نہیں دکھائی جاتی تو یہ اس دن یہ بھی متوقع ہے یا ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ کہے کہ یہ پیمرا کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف ورزی ہے، اور ایک راستہ فراہم ہو جائے عمران خان صاحب کو کہ وہ ٹی وی پہ بھی آ سکتے ہیں، ان کی تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے، ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ بھی اٹھائی جا سکتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پبلک کے ساتھ ان کی جو ایک اتنے مہینوں سے ان کا ایک جو دوری ہے وہ بھی ایک رابطہ جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے مقدمات ایسے تھے جو کہ نکلا تو ایک آئی جی کا ایک ڈی پی او کے ٹرانسفر کا کیس تھا، لیکن اس میں سے انتخابات کا کیس بھی نکل آیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس انتخابات کے کیس میں پھر ایک بہت ہی ایک آئینی جو کانسٹیٹیوشنل بحران ہے اس نے بھی جنم لیا تھا، جو کہ اب تک پاکستان جو ہے وہ بھگت رہا ہے۔ تو یہ ویلز ود ان دا ویلز ہے، یہ ایک گھن چکر ہے جس میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے۔ بہت ساری سازشیں ہیں، محلاتی سازشیں ہیں، بین الاقوامی سازشیں ہیں، اندرونی سازشیں ہیں، بیرونی سازشیں ہیں۔ ان سب سازشوں کے بہت اہم کردار ہیں جو جہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ سے اپنے کل پرزوں کے ذریعے سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، لگتا ایسے ہے، اور سچویشن اسی طرف جا رہی ہے، اور وہی کردار جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے کالم میں جو کہ انڈیپینڈنٹ اردو میں لکھا تھا اس کے بھی آخری پیراگراف میں نے اسی کی نشاندہی کی تھی کہ آپ بس دیکھتے جائیں، آئندہ چند دنوں کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور جو جہاں کل پرزہ ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس وقت جو ہے چیزیں کیا صورت اختیار کریں گی اس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو آپ بھی نظر رکھیے، ہم بھی نظر رکھیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے جو اس وقت تفصیلات ہیں وہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔